بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف نیب کے کیس کے اندر 10 سال کی نااہلیت کا آج ہی بلکہ فیصلہ ایک آیا ہے سامنے، تو نیب کے اندر اب 10 سال کے لیے سیاستدان جا سکتا ہے، یہاں سے شاید 5 سال کے لیے ہو جائے یا جو بھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کے اوپر سر؟ شکریہ آسما۔ دیکھیے آپ نے جو بات کی اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کانٹرڈکشن ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں۔ ایک طرف آپ 10 سال کے لیے نااہل کر رہے ہیں، 5 سال کی نااہلی اس کو 10 سال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ تاحیات نااہلی کو ختم کر رہے ہیں۔ تاحیات نااہلی ویسے بھی غلط اقدام تھا، سیاسی طور پہ غلط ہے، ادروائز بھی غلط ہے، لیکن کیا بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم 40-45 سال بعد ان ترامیم کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ایک ملک کا آمر لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد کتنی اسمبلیاں بنی ہیں، مسلم لیگ نون کی کتنی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی کتنی حکومت آئی، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ جب جوڈیشری یہ بات کرتی ہے کہ بھائی پارلیمنٹ اپنا کام کیوں نہیں کرتی، تو بالکل درست کہتی ہے۔ 2/3 اکثریت نواز شریف صاحب کے پاس تھی 97 میں، اس کو نہیں ٹچ کیا انہوں نے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس کو ٹچ نہیں کیا۔ 18ویں ترمیم کا ذکر آیا تھا آج کہ جب تیاری ہو رہی تھی، رضا ربانی صاحب کا بیان فیصل صدیقی صاحب نے کوٹ کیا تھا۔ جہاں تک میری اطلاع ہے، جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، کیونکہ ان دنوں میں بھی اسلام آباد میں تھا، تو پیپلز پارٹی ان کلازز کو ختم کرنے کے حق میں تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، نون ان کلازز کو مسلم لیگ نون ریٹین کرنا چاہتی، بالکل ایسے ہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو، اور جو اس کے پارٹیسپینٹ ہیں وہ اس کے گواہ ہیں، کیونکہ بہت سیکریسی رکھی گئی تھی اس میں۔ لیکن آج یہ بات ذرا بتانی چاہیے کہ مسلم لیگ نون کو بتانی چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے وقت کیا یہ بات درست ہے کہ ان ترامیم کو ختم کرنے کی بات ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون نے اپوز کیا تھا۔ میں خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کسی جگہ پہ یہ بات کہہ چکے ہیں، شاید میری ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن 62 نیف کا، اور مذہب معذرت آپ کو قطع کلامی معاف، ایک اور بات ایڈ کر لیں، بعد میں مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ اس کو ریپیل کیا جائے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے منع کر دیا، اور مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے کہ 62 نیف جو ہے یہ نکالا تو میں تو یہ کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ ہماری سیاسی جو اشرافیہ ہے، جی ہاں، اس کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ صرف اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، وہ اقدار کی سیاست نہیں کرتے۔ صرف اقتدار مل جائے وہ ہر کچھ چیز کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کو اقتدار اگر شروع میں مل جائے تو وہ ضیاء الحق کیا ہے، مشرف کیا ہے، سب کو وہ جو ہے لائف ٹائم صدر بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری سیاسی اشرافیہ کی ایشوز ہیں جو عدالتیں ڈسکس کر رہی ہیں۔ جو کام پارلیمنٹ کا تھا وہ آپ عدالت سے کروانا چاہتے ہیں۔ آپ میں اتنی اخلاقی سیاسی جرت نہیں ہے کہ آپ خود پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں کو ٹیک اپ کریں۔ اب اگر ایک طرف آپ سوچیں کہ کتنا بڑا تضاد ہوگا کہ ایک طرف اگر 5 سال کی نااہلی کو 10 سال کیا جاتا ہے، اور ایک طرف جو ہے تاحیات نااہلی کو کم کر کے 5 سال کیا جاتا ہے، تو کون سا سسٹم چلے گا؟ یعنی جو نیب سے سزا ہو جس کو، اسے 10 سال کے لیے نااہل، اور جو اس کلاس کے تحت آئیں اس کو 5 سال کے لیے نااہل۔ اچھا، کوئی تو کہیں تو یونانیمٹی آنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا فہد صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے، کیونکہ جو مذہب نے بات کہی اس پہ کرپشن ہے نیب والے کیسز میں، اور نیب کا اپنا کردار بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اس پہ سوالیہ نشان ہوتے ہیں ہمیشہ سے سیاستدانوں کے خلاف، اور جو بھی اس کی ایک پرسیپشن بن چکی ہے، اور دوسری جانب یہاں پہ انڈو کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ان سارے معاملات کو جو سیاستدانوں کے خلاف ہوئے۔ کیا ہوگا سر آگے آنے والے دنوں میں، یہ ہو سکتا ہے انڈو سب کچھ؟ شکریہ آسما۔ دیکھیے اس وقت جو ہوا چل رہی ہے ملک میں، اور وہ ہوا جو عدالتوں سے ہوتی بھی ہمارے تک پہنچ رہی ہے، اس سے تو یہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا، یہ انڈو ہونے جا رہا ہے۔ اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میرے خیال میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے، کیونکہ جس طرح ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ کسی ایک سیاستدان کو عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کرنا جو ہے، وہ اس کی لاجک جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال وہ ایک مخصوص حالات میں وہ ایک یہ شک آ گئی تھی، اب اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھی بات ہے۔ یہاں تک تو میرے خیال میں یہ گڈ نیوز ہے۔ لیکن جو تھوڑی سی ناٹ سو گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی اگر ایک اچھا ایک قانون جو بنا ہوا تھا وہ درست نہیں تھا، وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے تو اس سے معاملات بالکل صحیح سمت چل پڑے ہیں،
میں تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہوں کیونکہ دیکھیے جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ایک سرٹن پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے. یہ ایک اس کا ایک پس منظر ہے. اگر کچھ واقعات جو پچھلے سال ہوئے رونما اگر وہ نہ ہوتے اور اگر بہت اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہ ہوتی تو کیا کہانی یہاں تک پہنچتی. اب میں کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ جی بالکل جو انصاف کا عمل ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے, لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر چیز دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو اس لیے جس طریقے سے ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا لائف ٹائم کے لیے, اس وقت اسی معاشرے میں یہی لوگ اس فیصلے کے حوالے سے تالیاں بجا رہے تھے, جی مٹھائیاں بانٹتے ڈال رہے تھے, جی ہاں, اور بھنگڑے ڈال رہے تھے. اور ہمارے میں سے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ یہ آرگیو کر رہے تھے کہ جی آج قانون کی جیت ہوئی ہے, لیکن کیونکہ اس وقت پولیٹیکل کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے تو اسی چیز کو جب ریورس کیا جا رہا ہے تو وہی لوگ جو کل اس معاملے پہ بھنگڑے ڈال رہے تھے آج اس معاملے پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے, اور اس ایک شک سے کو اڑانے سے, ایک ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے سے ایک چھوٹی سی ایک جیت تو ہو سکتی ہے, لیکن اصل جنگ ابھی باقی ہے.